بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، رفقائے ذی احترام، سورہ البقرہ کی ترجمانی کے حوالے سے ہم گزشتہ رات 189 آیت تک پہنچے تھے، اور صیام کا جو موضوع یا باب تھا وہ ختم ہوا، اور اب صیام جس مقصد کے لیے ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اب اس کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے درمیان میں حج اور عمرہ کا بیان آئے گا، حج اور عمرہ کا، جس سے پتہ چلے گا کہ حج اور عمرہ کا تعلق دراصل جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی یاترا نہیں ہے، کسی مقدس مقام کی زیارت نہیں ہے، یہ دراصل جہاد کی تربیت کا مقام ہے۔ کون؟ کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ میں تمام عالم اسلامی کے جو نوجوان ہیں، ذی استعداد افراد ہیں، ان کو جہاد کی تربیت دینا مطلوب ہے۔ حج اور عمرہ کا تعلق جو ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الحج جہاد لا قتال فی، کہ حج کیا ہے؟ یہ جہاد کی تربیت ہے، صرف عملاً وہاں پر قتال نہیں ہے۔ یعنی قتال سے پہلے کے جتنے بھی عسکری تربیت کے مراحل ہیں وہ تمام حج اور عمرہ میں ہے۔ تو حج اور عمرہ کا تعلق بھی دراصل کس کے ساتھ ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جو صیام ہے، روزہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی جہاد کی تیاری ہے۔ یعنی جہاد میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو امیر ہے وہ آپ کو حکم دے گا، آگے بڑھو، پیچھے ہٹو، یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ اور یہی صیام ہے۔ صیام میں آپ کو کہا جاتا ہے یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، اس وقت کھاؤ، اس وقت نہ کھاؤ۔ حلال اور طیب چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، لیکن آپ کو روک دیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں کھانا۔ پھر ایک اور وقت آتا ہے، کہتا ہے اجازت ہے، کھا لو۔ تو یہ جو امر اور نہی کی تربیت ہے، کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، حرام کو کسی قیمت پر آپ نے استعمال میں نہیں لانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ جہادی تربیت ہے، جہادی تربیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب ہمارا صیام کا باب ختم ہوتا ہے تو قتال فی سبیل اللہ کا باب شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ جو چاند ہے، الأہلہ ہلال کی جمع ہے، اور یہ چاند ہوتا ہے 1 سے لے کر 3 تک، 1، 2 اور 3۔ یہ پہلی جو 3 ابتدائی راتوں کا چاند ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہلال، اس کی جمع اہلہ۔ یسألونک عن الأہلہ کا سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ماقبل بحث آئی تھی 2183 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن نازل ہوا تو اس کا لگ کہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ برکت مہینوں میں ہے، دنوں میں ہے، اوقات میں ہے۔ دن، اوقات، مہینے، سعد اور نحس، کچھ مہینے سعد ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں، جس طرح مثلا قرآن کا نزول جس مہینے میں ہوا وہ بابرکت ہوگا۔
اسی طرح جس میں حج ہوتا ہے وہ برکت والا ہوگا، یا جس طرح مثلا ہمارے ہاں عاشورہ ہے، عاشورہ محرم، سفر ہے، تو مہینوں کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، صاد اور نحس، کچھ مہینے سعادت کے حامل ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں میں نحوست ہوتی ہے۔ اسی طرح دنوں کے اوقات میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بدھ کے دن جو ہے جو کام کیا جائے وہ سدھ ہوتا ہے، اور منگل کے دن جو کام کیا جائے وہ اس کو کیا ہو جاتا ہے، وہ یعنی اس کو رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو سنگل پڑ جاتے ہیں، منگل مارے سنگل، یعنی منگل کو سنگل لگ جاتے ہیں۔ تو یہ منگل کا نحس ہونا، بدھ کا صاد ہونا، رمضان کا بابرکت ہونا، ہاں جی، اور سفر کے بارے میں کچھ اور، یہ جو تصورات ہیں، چونکہ ماقبل شہر رمضان میں نزول قرآن کا ذکر آیا تو ذہنوں میں سوال پیدا، اس کا مہینے کچھ صاد اور نحس ہوتے ہیں، اس لیے اب اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الاحلہ، اگر یہ لوگ آپ سے سوال کریں کہ کیا یہ جو مہینے ہوتے ہیں، چاند ہوتا ہے ابتدائی چاند، تو کیا اس کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، یہ اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، صاد ہوتے ہیں، نحس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا قل ہی مواقیت للناس، فرمایا کہ دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، منگل بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، بدھ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، رمضان بھی اسی کا ہے، سفر اور محرم بھی اسی کا ہے، یعنی دنوں کے اندر کوئی صاد یا نحس نہیں ہے، مہینوں میں کوئی بابرکت اور بے برکت، سارے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ نے پیدا کیے، تو وقت ہے، ایک ظرف ہے آپ کے اندر پاس، اس وقت کے جو کام آپ کریں گے اس کام کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاد ہے یا نحس ہے، یعنی کام کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، ان کے اچھے اور برے نتائج کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھئی 14 اگست جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیوں کہ قیام پاکستان ہوا، لیکن جو دوسرے ہیں جن کے لیے پاکستان کا قیام، وہ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو گویا کہ مہینوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ اوقات ہیں، یہ ظرف ہے، اس ظرف میں جو کام آپ کریں گے اس کام کے حوالے سے آپ صاد یا نحس کہہ سکتے ہیں، کام کے حوالے سے، لیکن فی نفس ہی وقت جو ہے نہ کوئی اچھا ہے نہ برا ہے، نہ منگل برا ہے، اور نہ بدھ جو ہے وہ اس حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی اس میں برکت ہے، یہ عمومی حوالے سے ہیں۔ والحج، لوگوں کو اپنے اپنے فرائض اعمال انجام دینے کے لیے یہ وقت کا ایک ظرف ہے، مواقیت للناس والحج، اور مزید برآں چونکہ اب موضوع حج کا شروع ہو رہا ہے، قتال کا شروع ہو رہا ہے، تو ان عموم میں سے ایک خاص چیز کر دی کہ حج ہے، مثلا حج کا تعلق بھی اہلہ کے ساتھ ہے، یہ بھی چاند کے ساتھ ہے، ذی الحج جو ہے جب مہینہ ہے اس کا تعین کیسے کریں گے؟ ہلال سے کریں گے، شمسی نظام تو ہمارے ہاں کیلنڈر نہیں ہے، ہمارا کیلنڈر تو قمری ہے۔ فرمایا اسی ضمن میں حج کے ضمن میں بھی ایک توہمات میں سے ایک توہم عربوں کے ہاں موجود تھا زمانہ جاہلیت میں، وہ کیا تھا کہ جب وہ حج کی نیت سے گھر کو چھوڑ دیتے تھے، گھر سے نکل آتے تھے، اور آپ کو یہ ان کو ضرورت لاحق ہو گئی، حاجت پیدا ہوئی، مثلا کوئی چیز گھر میں بھول آئے یا گھر سے کوئی چیز لانی ضروری ہوگی کسی وجہ سے، تو اب وہ کیا کرتے تھے، وہ گھروں میں جو گھروں کے دروازے تھے وہاں سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ پیچھے سے پچھلی دیوار سے دیوار پھلانگ کر نیچے کودتے تھے۔ کیوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جب حج کے ارادے سے نکل گئے تو اب ہم بیک ہو رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے، تو پیچھے نہیں ہے، پیچھے سے آؤ، سامنے سے، گویا یہ عزیمت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا ارشاد ہوا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ یہ کوئی عزیمت، نیکی، بڑائی اس میں کوئی نہیں ہے کہ آؤ تم گھروں میں، من ظہورها ان کی پشتوں سے،
یعنی پشتوں سے چھلانگ کر آنا، یہ کوئی دانائی، عقل مندی، بڑائی، کبریائی یا بہتری اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔ بزرگی کس میں ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بڑائی تو، بزرگی تو اس بات میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نگہداشت کرتا ہے، تقوی۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، اس پر چلنا، احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے بچنا، یہ ہے نیکی، یہ ہے عظمت۔ اس میں کوئی عظمت نہیں ہے کہ تم بیرونی جو دیواریں ہیں پچھلی ان کو پھلانگ کر آؤ اور کہو یہ ہم نیک ہیں ابرار، اس چھلانگ لگانے سے، دیواریں پھلانگنے میں نیکی نہیں ہے، یہ تو ایک پہلوانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ایک عام حکم ہے کہ آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے، لیکن یہ بہت ایک جامع اصول ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ ہر کام کو جو اس کا پراپر چینل ہے اس کے ذریعے انجام دیا کرو، یعنی ہر کام کے لیے جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر کام کے لیے اللہ پاک نے ایک قانون، نظام، ضابطہ، قدر مقدور ٹھہرا دی ہے، اس کو انجام دو، اس کے حوالے سے آگے بڑھو۔ اب مثلا بارش ہو گئی لیکن آپ نے نہ زمین تیار کی نہ ہل چلایا، اور کہیں کہ اللہ میرے کھیت اور کھلیان کو غلے سے بھر دے، تو غلط ہو گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو کام چاہتے ہو اس کام کے لیے جو پراپر چینل ہے، پراپر چینل سے آؤ، بیک ڈور سے مت آؤ۔ اب یہ ہر فن کے اندر، ہر زندگی کے شعبے کے اندر یہ اصول ہوگا کہ جو پراپر چینل ہے، طریقہ کار ہے، وہ اڈاپٹ کرو اور بیک ڈور سے مت آؤ۔ بیک ڈور کسی بھی زبان میں، کسی بھی باب میں، کسی بھی حوالے سے اختیار مت کرو اگر تم مومن ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ ہر موقع محل پر جو حکم الہی ہے اس کی اتباع کرو اور حکم الہی کی خلاف ورزی سے بچو، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا عام طور پر ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو ایمان والوں کو فرماتے ہیں، ایمان والوں کے حوالے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ 2:165، کہ اللہ تعالیٰ تو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے کی ذات ہے، محبت کے قابل ہے۔ تو جو محبت جس سے ہم کرتے اس سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں ہم اس کی محبت کے مقام سے محروم نہ ہو جائیں، کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے، ایسی ہم غلطی نہ کر بیٹھیں کہ وہ ہمارا جو محبوب ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ واتقوا اللہ کا اصل معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نگہداشت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلو، ڈھلو اور ڈھالو، اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لو، اڈاپٹ کر لو، اپنے آپ کو سازگار بناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ لعلکم تفلحون۔ یہ قرآن کا اختصاص ہے کہ قرآن احکام کی کیا بتاتا ہے؟ حکمتیں بتاتا ہے، اعمال کے نتائج و ثمرات بتاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہران جائزہ لیتے رہو، نتیجہ مرتب ہوا یا نہیں؟ یعنی کولو کے بیل کی طرح ایک دائرے میں چلتے رہنا، نتیجہ کچھ مرتب نہ ہو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یا قرآن نے اعمال کو نتائج و ثمرات سے مقید کر دیا ہے، عمل کرو، پرکھو صحیح ہوا ہے یا نہیں۔ مثلا صلاۃ ہے تو اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ کی اقامت ہوگی تو فرد اور معاشرہ فحشاء اور منکر سے پاک ہو جائے گا۔ اگر صلاۃ بھی ہو رہی ہے اور فحشاء اور منکر کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے تو غلط ہو گیا۔
فحشا اور منکر سے اجتناب، بچاؤ، تحفظ، پاک ہونا اقامت صلاۃ کا ہدف ہے۔ تو اگر ہم فحشا اور جو ہے فحشا اور منکر کو سمجھتے بھی نہیں ہیں تو پھر صلاۃ کیا ہوئی؟ تو فرمایا تقوی اللہ، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے لعلکم تفلحون، تو تمہاری کیا ہوگی؟ کامیابیاں، سرفرازیاں، اعلان ہونا، خوشگواریاں، شادابیاں، نعمتیں، ان سے تم بہرہوار ہو جاؤ گے۔ جس طرح مثلا آج ہماری جو اذان ہے، اذان کے آخر میں ہم دو چیزوں کے لیے بلاتے ہیں، کیا بلاتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، اور اس کے ساتھ حی علی الفلاح، صلاح کی طرف آؤ، صلاۃ کی طرف آؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلاح پاؤ گے۔ اب صلاۃ کے لیے تو ہم آ گئے، فلاح کہاں ہے؟ تو ہمارا مذہبی ذہن کیا کہتا ہے؟ فلاح ہوگی آخرت میں۔ صلاح، حی علی الصلاح دنیا میں، حی علی الفلاح آخرت میں۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ اگر آپ سورہ الحج کی آیت نمبر 26، 27، 28 پڑھیں تو قرآن نے حج کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اے ابراہیم اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، حج کے لیے بلاؤ، لوگ آئیں آپ کے پاس۔ کیوں آئیں؟ حج کیوں کریں؟ گناہ بخشوانے کے لیے۔ یعنی مکہ جو ہے بیت اللہ کوئی لانڈری ہے کہ دنیا جہان میں گناہ کرو اور ان کو دھلانے اور دھونے کے لیے بیت اللہ میں آ جاؤ؟ کیا گناہ دھونے کا مقام ہے بیت اللہ؟ نہیں۔ کیوں آئے آپ کے پاس؟ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ آ کر دیکھیں کہ اے ابراہیم تو اور تیرا نظام لوگوں کی منفعت کے لیے، فائدے کے لیے، منافع کے لیے، نفع بخش خیر رسانی کے لیے تو کیا کیا کام، منصوبے، پروگرام تیرے ہاں چل رہے ہیں۔ یعنی نافع الناس، منافع الناس سر کی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کریں۔ تو میں جب پہلے دفعہ حج پر گیا تو میں نے ایک سعودی شیخ سے پوچھا، یا شیخ میں نے یہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھ کر میں نے اسے کہا یا شیخ جئنا الی دیارک المقدسہ کہ نشاہد المنافع فأین المنافع، شیخ وہ منافع جو حج میں تھے اس دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں، قرآن کا یہ اعلان ہے، تو وہ منافع کہاں ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو کہتا ہے استاذ المنافع تکون بعد الموت، کہ یہ منافع تو موت کے بعد آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں نے کہا پھر حج موت کا پیغام ہے، منافع اور حیات کا پیغام تو نہیں ہے۔ پھر تو کہنا چاہیے تھا آؤ حج کے لیے، مرو اور مر جانے کے بعد منافع دیکھو۔ تو کہتا ہے استاد سمعت من آبائی، میں نے تو باپ دادا سے یہی سنا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے ہاں بھی باپ دادا ہی کی بات چلتی ہے، تمہارے ہاں بھی باپ دادا کی بات چلتی ہے، اللہ کی کتاب کی بات کہاں ہے؟ تو خیر بات یہ ہو رہی ہے لعلکم تفلحون، اگر تم اس پروگرام پر چلو گے تو تمہیں فلاح حاصل ہوگی، کامیابیاں حاصل ہوں گی، سرفرازیاں حاصل ہوں گی، جی، اور کامیاب اور کامران اعلیٰ کا مقام تمہیں ملے گا۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ جو حج ہے اور اس سے پہلے سیام ہے حج کی یعنی تیاری یا جہاد کی تیاری۔ اب دیکھیں سیام کے احکام کے بعد اب حکم ہو رہا ہے کیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہ قتال کا باب شروع ہو گیا ہے، فائٹ اگینسٹ دوز، لڑو، قتال کرو، جہاد کرو۔ اب قتال میں رفقائے محترم پہلی بات قید کیا لگائی ہے؟ فی سبیل اللہ۔ قتال کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، فی سبیل الوطن نہیں ہوتا، فی سبیل جغرافیہ نہیں ہوتا، فی سبیل در و دیوار سرحد یہ نہیں ہوتا۔ جہاد کی قتال کی پہلی شرط ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے،
اور فی سبیل اللہ جہاں بھی قرآن میں آگے اس سے مراد کیا ہے؟ نوع انسانی کے مفاد میں. اور نوع انسانی کا مفاد کیا ہے؟ حریت، مواخات، مساوات. ہر انسان دوسرے انسان کا ہم پلہ ہو، قصاص. ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہو، عزت و آبرو یکساں ہو. ہر فرد کو نیک اور بد ہونے کا اور دین کے اختیار یا رد کرنے کا اختیار ہو. یعنی ہیومن فریڈم جو ہے، آزادی جو ہے مسلک کی، ضمیر کی، مذہب اختیار کرنے کی، اپنی رائے کا اظہار. یہ اصلاً قتال کیا ہے کہ ہر ابن آدم کو معتبر مانا جائے، محترم مانا جائے، اسے آزادی رائے کا اظہار دیا جائے، اور اسے دین کے انتخاب یا دین کے رد کرنے کا حیات دنیا میں اختیار. یہ اختیار ہو تو دین ہے، یہ اختیار نہ ہو تو کیا ہے؟ فتنہ. اس کو قرآن فتنہ کہتا ہے. تو فتنے کے خلاف جہاد ہے، کافروں کے خلاف جہاد نہیں ہے. فتنے کی سچویشن یا حالت کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، فتنہ نہ ہو، یعنی کسی شخص پر جبر نہ ہو. لا اکراہ فی الدین، ہر فرد کو یہ دین کے اختیار کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہو. ہر فرد محترم ہو، مقدم محترم ہو، مکرم ہو، اس کی عزت، آبرو، جان، مال، عزت سب محفوظ ہو. اس کام کے لیے قتال ہے. تو قاتلو، قتال کرو. نمبر 1 فی سبیل اللہ. پہلی شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ ہو. مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ممالک فتح کرنے کے لیے، دوسروں کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے قتال ہوگا تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. نمبر 2 دوسری قید کیا ہے؟ الذین یقاتلونکم. قتال صرف ان کے خلاف ہوگا جو ہمارے اوپر قتال مسلط کر دیں. یعنی قتال کا ہم آغاز نہیں کریں گے. امت مسلمہ یا جماعت مومنین وہ جہاد نہیں، وہ قتال کا آغاز نہیں کرتی. قتال تو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں آج قتال کے 2 شیڈز ہیں. ایک کو کہتے ہیں اوفینسو وار اور ایک کو کہتے ہیں ڈیفینسو وار. اوفینس ہوتا ہے کسی پر ہجوم کرنا، چڑھائی کرنا، اقدام کرنا، آگے بڑھ کر ان پر جنگ مسلط کر دینا. ڈیفینس ہوتا ہے ان کا دفاع کرنا. اسلام اوفینس نہیں کرتا، کسی پر لڑائی چڑھائی جنگ مسلط کر دے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو اپنے اوپر کی گئی جو جنگ ہے، لڑائی ہے، اس کو روکتا ہے، یعنی دفاع کرتا ہے، دفاع کے لیے ہے. اور اب مسئلہ یہ رہا، قتال کرو. نمبر 1 اللہ کے راستے میں، وہ میں نے وضاحت کر دی. نمبر 2 الذین یقاتلونکم، دوسری شرط. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولا تعتدوا. جب کوئی شخص جنگ سے دستبردار ہو جائے تو تم بھی دستبردار ہو جاؤ. انتقام پر نہ اتراؤ کہ وہ کہتا نہیں صاحب میں تو اب رکتا ہوں، میں تو جنگ نہیں لڑنا چاہتا. نہیں بھائی، تم نے شروع کی ہے تو اب تمہیں ہم تمہارے گھر پہنچائیں گے. ان کی ایسی تیسی کر دی جائے، سلب و نہب کیا جائے، ان کی مار کٹائی کی جائے، یہ شرط نہیں. نمبر 2 جو بوڑھے ہیں، جو قتال ہم سے نہیں کر رہے، ان کے خلاف قتال نہیں ہوگا. بچوں کے خلاف قتال نہیں ہوگا. خواتین کے خلاف قتال نہیں ہوگا. جو اپنے اپنے مذہبی مراکز میں بیٹھ گئے ہیں، احبار، رہبان، پنڈت، روہت، برہمن، ان کے خلاف جنگ نہیں ہوگی. جنگ صرف ان کے خلاف ہوگی جو ایکٹیولی ہمارے خلاف جنگ کریں. اب دوسرے لفظوں میں آج جو ہماری صورت احوال ہے کہ ڈرون حملہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں کہ کون ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. یہ اسلام میں ناجائز ہے. اسلام میں ہر وہ حملہ ناجائز ہے جس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے والے اور گھروں میں پرامن بیٹھنے والے، اس کا امتیاز نہ کیا جائے. لہذا ایسی ویپنری ہم
اوفینس کے طور پر استعمال نہیں، ہاں ڈیفینس کے طور پر ہم استعمال کریں گے. ہم کبھی بھی نہتھے پر چڑھائی نہیں کریں گے، ہاں جی، مظلوم پر، مجبور پر، خواتین پر، بچوں پر، بوڑھوں پر. حتیٰ کہ اسلام تو جو سایہ شجردار ہے، ایسے درخت جو سایہ دار ہیں، پھلدار ہیں، ان کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. رواں پانی کو روکنا، اس میں غلاظ شامل کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اسلام کا مقصد صرف فتنے کو روکنا ہے، انسانوں کو قتل کرنا نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہمیں مرض کو مارنا ہے، مریض کو نہیں مارنا. مرض سے ہمیں نفرت ہے، مریض سے ہمیں پیار ہے. تو فرمایا کہ یہ شرطیں ہیں. کیوں؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا. اور ان اللہ لا يحب المعتدین، اگر تم حدود شکن ہو جاؤ گے، سرکشی کرو گے، حدود سے آگے نکلو گے، خواہ مسلمان ہی کیوں تو تم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تمہیں محبت، رضا، خوشنودی حاصل نہیں ہوگی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا معتدین کو، جو حدود سے آگے نکل جائے. بس ایک حد ہے، حد سے آگے نہیں نکلنا. اس ضمن میں ہم پہلا جو اسلام میں قتال کی اجازت کے باب میں حکم نازل ہوا ہے یا اجازت نازل ہوئی ہے، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم متعین طور پر جان لیں کہ اسلام کا موقف کیا ہے. تو یہ سورہ الحج جو ہے 22 سورہ، اور آیت اس کی ہے 38، 38، 39، 40. یہ آیات ہیں. یہ سورہ الحج آیت نمبر 38. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی دفاع کرے گا. دفاع کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی طرف سے اللہ دفاع کرتا ہے جو مومن ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ایمان کامل ہو تو پھر کامل مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دفاع کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا پشتیبان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کائناتی قوتوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اہل ایمان غالب آتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے. عارضی طور پر، ہنگامی طور پر درمیانی مراحل میں کوئی شکست ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن انجام کار پلڑا مومنوں کا غالب رہتا ہے، مومن غالب رہتے ہیں. آگے فرمایا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کی دو تعریفیں یہاں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا خوان. خوان کون ہے؟ خیانت کرنے والے. خیانت کیا ہے؟ عہد کیا، اس کو پامال کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے قرآن کو ماننے اور عمل کرنے کا عہد ہے. تو جو عہد میں خیانت کرے وہ مومن نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو عہد کا خیال نہیں کرتا، عہد کا پاس نہیں کرتا، جو امین نہیں ہے. نہ ہاتھ اس کا امین ہے، نہ زبان امین ہے، نہ جسم اور جان اس کی امین ہے. خیانت ہے، غدر ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. تو خوان جو ہیں وہ ایمان کے، مومن کے متضاد ہے. تو اللہ تعالیٰ خوان جو ہے، خیانت کرنے والے افراد، ادارے، وہ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے. وہ کفور، نہ شکر. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں بلا مزد و معاوضہ. ہمیں وجود عطا فرمایا، دل، دماغ، جسم، جان، ہاتھ، پاؤں، سوچنے کی صلاحیتیں، دیکھنے کی صلاحیتیں، سننے کی صلاحیتیں، چلنے کی صلاحیتیں، صحت و سلامتی کی صلاحیتیں. کتنی صلاحیتیں، اور کوئی قیمت نہیں لی. پھر اس کائنات کے اندر ہمارے آنے سے پہلے چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بارشیں،
زرخیز زمین، ہاں جی، اور غیر معمولی حسنات سے حامل موسم، جغرافیہ، کیا کیا عالم اسلامی کو اللہ پاک نے جغرافیائی محل وقوع دیکھ لو۔ بر اعظم مسلمانوں کے پاس جو ہیں دریا، سمندر، پہاڑ، پہاڑی سلسلے، فضائی سلسلے، کوستانی علاقے، ہر موسم، اور ایسے ایسے زرخیز علاقے ہیں، اور ایسے ایسے یعنی تیل ہے، گیس ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، معادن سے مالا مال، لیکن حکمران خائن، حکمران خائن، حکمران غدار، حکمران یورپ کے غلام ابن غلام۔ ادروائز عالم اسلامی کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ ہر چیز موجود ہے۔ تو فرمایا نہ شکر نہ بننا، نہ شکرا اور خائن، یہ دو ایمان والوں میں نہیں ہوتے۔ عموماً نہ شکرا نہیں ہوتا، شکر گزار ہوتا ہے۔ شکر گزاری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شکر گزاری کا معنی ہوتا ہے جو نعمت صلاحیت آپ کو ملی اس کا بھرپور استعمال کریں، بھرپور استعمال کریں، اور صحیح اور جد و جہد کریں بھرپور طریقے سے، اور نتائج و ثمرات جب مرتب ہو جائیں تو ان نتائج و ثمرات کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کریں۔ تو خوان، کفور، خیانت پرور، خائن اور ناشکرے ایمان والے نہیں ہوتے، اور ان کو کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت یا رضا، پسندیدگی حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا اوپر کہا تھا اللہ دفاع کرتا ہے، اب دفاع کن کا کرتا ہے؟ سنت اللہ آ رہی ہے۔ اوزنا للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ فرمایا اوزینا، اوزینا اٹ ہیز بین الاؤڈ، اجازت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا چکی ہے، لافل قرار دیا گیا ہے۔ اوزینا اجازت دی جا چکی ہے، لافل قرار دیا گیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آگے کیا آ رہا ہے؟ یقاتلون، یقاتلون جو ہے یہ باب کون سا ہے؟ مفاعلہ، مفاعلہ، جس میں مشارکت ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ قتل یک طرفہ ہوتا ہے اور مقاتلہ دونوں طرف سے۔ جب آپ بھی قتال کریں، میں بھی قتال کروں ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ مقاتلہ ہوتا ہے۔ پہلے تو باب مفاعلہ استعمال ہوا۔ نمبر 2 دیکھیے، یہاں لفظ کیا ہے؟ یقاتلون، یقاتلون نہیں آیا، یعنی یہ پر کیا ہے؟ پیش ہے، اور کاف کا یقاتلون یہ ہے باب مفاعلہ میں سے فعل مضارع مجہول، پیسو وائز۔ یقاتلون نہیں ہے، اجازت دی جا رہی ہے ان کے لیے جو قتال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یقاتلون ہے اجازت دی جا رہی ہے دفاع کرنے کی ان کو کہ جن پر قتال مسلط کیا جا رہا ہے، کہ جن کو اوپر قتال مسلط کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، پھر فعل مجہول آیا، بوجہ اس کے کہ وہ مسلسل ظلم سہتے رہے۔ یعنی کہنا ہم نے یہ تھا یقاتلون فعل مجہول اور ظلموا پھر فعل مجہول، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں نے قتال شروع نہیں کیا، بلکہ قتال ان کے اگینسٹ اہل کفر نے شروع کیا، اہل کفر نے مسلط کر دیا قتال۔ جس طرح دیکھیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں ظلم سہتے رہے، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ نہیں اٹھایا، مسلسل ظلم سہتے رہے۔ بلال، عمار، آل یاسر، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نہیں، ان کی توہین، ان کے راستے میں کانٹے بچھانا، ان کے اوپر جس جتر پر اجڑی ڈالنا، گلے میں پگڑی ڈال کر
یعنی گلا دبانے کی کوشش کرنا، کون سی کوشش نہیں ہوئی، لیکن کسی جگہ آپ مشتعل ہوئے، کسی جگہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیے، کسی جگہ کوئی گالی گلوچ کسی حوالے سے ہوا ہے؟ کسی حوالے سے کچھ نہیں ہوا۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ظلم سہتے گئے، ظلم سہتے گئے، ظلم برداشت کرتے گئے، مسلسل کرتے گئے، برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہاں دو چیزیں فرمائی گئی ہیں، اجازت دی جا رہی ہے قتال کرنے کی ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال مسلط کر دیا گیا بوجہ اس کے وہ مسلسل ظلم سہتے رہے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ اپنا گھر بار دیر دیار سب چیزیں جدی پشتی مکہ میں چھوڑ کر 300 دور مدینہ میں 300 میل دور جا کر بیٹھ گئے۔ تو اب قتال کس نے شروع کیا؟ اہل مکہ نے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتال کیا، بدر تک آئے۔ بدر کہاں ہے؟ مدینے کی طرف اگر آپ آئیں تو 220 میل مکہ سے آپ مدینہ کی طرف آئیں گے تو بدر آئے گا، اور مدینے سے بدر 80 میل ہے۔ یعنی اگر آپ فاصلہ دیکھیں، چڑھائی کون کر رہا ہے؟ اہل مکہ کر رہے ہیں۔ اہل مکہ چڑھائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب آپ انتظار کریں کہ جب وہ مکہ کی در و دیوار پر مسلط ہو جائیں تو ہم جہاد کریں، قتال کریں، ان کا دفاع کریں۔ اور کوئی بھی جنگ آپ دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، احزاب دیکھ لیں، کسی جگہ بھی مسلمانوں نے ایڈوانس نہیں کیا، انیشیٹو نہیں لیا، آغاز نہیں کیا، ہمیشہ وہ اپنے دفاع کے لیے چلے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کے لیے اپنے ہاں پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں میجرمنٹس ہیں، پیمانے ہیں کہ کب وہ کس کی مدد کرے گا، مظلوموں کی مدد کرے گا، ظالموں کی مدد نہیں کرے گا۔ قدیر کا یہاں معنی کیا ہے؟ پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، اندازے مقرر، قوانین ہیں، اقدار ہیں۔ اور دیکھو ان کا اہل ایمان کا حال کیا ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے۔ کیوں نکال دیا؟ کیا انہوں نے جرم کیا تھا؟ کوئی ڈاکہ ڈالا تھا؟ کوئی قتل کیا تھا؟ کوئی چوریاں کی تھی؟ کوئی فساد ڈالا تھا؟ کوئی بدماشی ان سے سرزد ہوئی تھی؟ کیوں ان کو نکال دیا گیا؟ کیوں نکلنے پر، چھوڑنے پر مجبور کیا گیا کہ مکہ جدی پشتی اپنا مکان چھوڑیں؟ کیوں چھوڑیں بھائی؟ کوئی گناہ کیا ہے، کریمنلز ہیں، جرائم میں پیشہ ہیں کہ ان کو تم مجبور کرو کہ چھوڑ جاؤ۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، اخرجوا، نکال دیا گیا ان کو، من دیار، ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ ہاں ان کا جرم یہ تھا، اللہ، ہاں ان کی نظر میں اگر کوئی جرم تھا تو ان کا یہ تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم ان بیچاروں کا یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ، ہم تمام مسلمان لندن چلے جائیں، ہیں جی، امریکہ چلے جائیں، پیرس فرانس چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، ہم کہیں ربنا اللہ ربنا اللہ ربنا اللہ، کوئی ہمیں جیل میں ڈالے گا؟ کوئی ہم پر پتھر اٹھائے گا؟ کوئی پتھر مارے گا؟ آج ہم پوری دنیا میں نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی روکتا ہے ہمیں؟ اللہ اکبر کہیں کوئی روکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہیں کوئی روکتا ہے؟ ربنا اللہ کہیں کوئی نہیں روکتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ جب ابو بکر کہتے تھے ربنا اللہ تو اہل مکہ کہتے تھے اس کو مکے میں نہیں رہنے دینا، باغی ہے، یہ تو بغاوت پھیلا رہا ہے۔ تو ربنا اللہ میں کیا بغاوت تھی؟ آج وہ بغاوت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آج ربنا اللہ کہنے والے پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، تشدد نہیں ہوتا، کوئی ان کو بلکہ مسئلے بنا کر دیتے۔
یعنی اگر آپ امریکہ جائیں، فرانس جائیں، لندن جائیں تو اور خاص طور پر جرمنی جائیں جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ مسجد بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے، مسجد کو ویلفیئر فنڈ سے باقاعدہ فنڈز دیتے ہیں، چرچ کو بھی دیتے ہیں اور مسجد کو بھی دیتے ہیں، مسجد بنا کر بھی دیتے ہیں، امام کی تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو یہ ہے وہ بات، ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا ربوبیت کرنے والا ایک الہ واحد اللہ ہے، ابو لہب نہیں ہے، ابو جہل نہیں ہے، وہ فرعون، حامان، قارون کو اپنا رب نہیں مانتے۔ معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت مانتے ہیں، اور یہ جو وسائل معیشت پر تم سانپ بن کر بیٹھ گئے ہو، ہم تمہارے باغی ہیں، زمین اللہ کی ہے تمہاری نہیں، وسائل پیداوار اللہ کے ہیں تمہارے نہیں۔ رب اللہ کہنا بغاوت تھی معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں۔ یہ اعلان تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا مالک نہیں مانتے، پروردگار نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، اور نتیجتاً ہم اللہ کے نظام ربوبیت کو مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی آقا اور غلام نہیں ہے، ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا مانا؟ ہم سب کیا ہوئے؟ مربوب۔ مربوب کا کیا مانا؟ ہم سب برابر ہے۔ یعنی یہ اعلان تھا کہ غلامی ختم، غلامی غلط، یہ میری اور تیری کا نظام غلط، یہ آقا اور غلام غلط، یہ غریب اور امیر کا فتنہ ختم، ہم ان تمام چیزوں کے باغی ہیں۔ ہم نہیں مانتے کہ اللہ فقیر اور امیر بناتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ اللہ آقا اور غلام پیدا کرتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ بڑے اور چھوٹے کا امتیاز اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارا سوشل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم ہے جو فرعون، حامان اور قارون نے پیدا کیا ہے، ہم ان کے باغی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ بغاوت تھی جس بغاوت کی وجہ سے وہ کہتے نہیں، نکل جاؤ پھر تم یہاں سے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کا دفاع نہ کرے اور ان کو اجازت نہ دے دفاع کرنے کی، تو ڈھا دی جائیں، گرا دی جائیں، تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ کیا؟ صوامع۔ صوامع صومعہ کی جمع ہے چرچ، گرجے، وبیع اور احبار رہبان کی خانقاہیں، وصلوات اور یہود کی عبادت گاہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ دین کے حاملوں کو اپنے حقوق کے دفاع کی اجازت نہ دیتا تو دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا، مساجد قائم نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مساجد ہی کو نہیں قائم رکھنا، بلکہ اگر کسی کا مندر ہے، گردوارہ ہے، اس کا بھی ہم دفاع کریں گے۔ گردوارے کا، مندر کا، چرچ کا، کنائس کا، سینیگانگ کا، ان سب کا تحفظ کرنا ہے امت مسلمہ نے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دیکھو آپ کا مندر، ہم اس کا دفاع کریں گے، لیکن اگر آپ نے سود لیا، اپنے بھائی کی محنت کو ہتھیایا، محنت کسی کی، جدوجہد کسی کی، نتیجہ کوئی لے جائے، ربا، یہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ یعنی کیا مانا؟ تم بت کو پوجو، اجازت ہے، لیکن کسی انسان پر ظلم کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کا استحصال، اس کے ظلم، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا، اس کے حقوق و حریت و مساوات کو تباہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بت کو پوجو،
تمہارا داخلی مسئلہ ہے، لیکن پبلک لائف میں ظلم نہیں ہوگا کسی انسان کا کسی انسان پر، گورے کا، کالے کا، چھوٹے کا، بڑے کا، عیسائی کا، یہودی کا۔ پبلک لائف میں تمام انسانوں کو حریت و مساوات سے نوازا جائے گا۔ تو فرمایا ضرور اللہ مدد کرے گا جو اس اللہ کے دین کی مددگار بن کر آئے گا، اور اللہ ہے طاقت والا اور غلبے والا۔ اور یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکن عطا کریں گے، قوت عطا کریں گے، استخلاف عطا کریں گے، خلافت عطا کریں گے، تو صلاۃ کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے، معروف چیزوں کو حکماً نافذ کریں گے، منکر و ناپسندیدہ چیزوں کو حکماً روکیں گے، اور ہر فیصلہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے قانون نظام یعنی کتاب اللہ کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں پر دو چیزیں غور طلب ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں گے، تمکن دیں گے، تو یہ کیا کریں گے؟ صلاۃ قائم کریں گے۔ اب صلاۃ ہمارے ہاں تو غلامی میں بھی ہو رہی ہے۔ اب انڈیا میں آپ کو کوئی صلاۃ سے روکتا ہے؟ امریکہ میں روکتا ہے، برطانیہ سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ قائم ہوتی ہے جب آپ کے پاس تمکن ہو، قوت ہو، استخلاف ہو، خلافت ہو۔ یوں سمجھیں کہ اب مکہ میں مسلمانوں پہ روزہ فرض تھا، صیام کب فرض ہوئے؟ مدینہ میں 2 ہجری میں۔ بھئی سوچنے والی بات ہے کہ مکہ میں روزہ رکھنے سے کیا چیز مانے تھی؟ غلامی، محکومی، محتاجی، ناداری۔ روزہ تو بڑی اچھی چیز ہے، فاقہ کش ہے پہلے ہی، تو فاقہ کش کو کہہ دو بھئی چلو 2-4 دن اور روزے فاقے کر لو۔ تو روزہ فاقوں کے حوالے سے نہیں ہے، روزہ جہاد کی تربیت ہے۔ کیونکہ جہاد کی تربیت ہے تو غلام رہتے ہوئے آپ جہاد کی تربیت نہیں کر سکتے، آزادی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی ایک دعا جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے، اور یہ رکھی بھی اس حالت میں ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو وہاں سے ارض فلسطین سے لا رہے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، 14ویں سورہ اور آیت نمبر 37۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایک ایسی وادی میں لے کر آ گیا ہوں جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، زرعی اجناس نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، کوئی پھل پھول نہیں ہے، زراعت کا یہاں نظام نہیں، پانی نہیں، لک و دک صحرا ہے، تیرے گھر کے پاس آباد کر رہا ہوں۔ دیکھیے کیا مقصد تھا بیت المقدس پر یعنی بیت حرام کے پاس اولاد کو آباد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب میں ان کو اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ صلاۃ کو قائم کریں۔ اب یہ صلاۃ کیا ارض فلسطین میں قائم نہیں ہو سکتی تھی؟ یعنی صلاۃ قائم کرنے کے لیے مکہ آنا ضروری تھا، جو کہ بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، لک و دک صحرا ہے۔ ارض فلسطین جو تھی وہ پھل پھول والی، باغات والی، نہروں والی، چشموں والی زمین ہے، وہاں سے اٹھا کر وہ لک و دک صحرا میں لا رہے ہیں۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب تاکہ صلاۃ کو قائم کریں۔ تو صلاۃ کے قائم کرنے کے لیے آج کیا ضرورت ہے؟ آپ صلاۃ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، ہندوستان میں کر سکتے ہیں، برطانیہ میں امریکہ میں کر سکتے، ہر جگہ صلاۃ ہو رہی ہے۔ تو یہ کون سی صلاۃ تھی کہ جس کے لیے تمکن بھی شرط تھا، خلافت بھی شرط تھی، طاقت بھی شرط تھی، آزادی بھی شرط تھی، جہاد بھی شرط تھا؟ خیر، اس پر ہم یہ جو سورہ
بقرہ کے دروس ختم ہوں گے تو اختتام پر ضمیمے میں ان ضمنی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج تو ہم جہادی کے حوالے سے ہم نے 22/38 سے 41 تک آیات پڑھی، جس میں فرمایا کہ قتال مسلمانوں نے نہیں، اہل کفر نے مسلمانوں پر مسلط کیا، مسلمانوں نے دفاع کیا اور مسلسل ان پر ظلم ہوتا رہا، وہ ظلم سہتے رہے، ہاتھ نہیں اٹھایا ظالم کے سامنے۔ اب پہلی جو جنگ ہوئی ہے اسلام میں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدر، غزوہ بدر، جس میں نے بتایا کہ کفار 220 میل چل کر مدینے کی طرف آ گئے اور رسول مدینے سے 80 میل دور آئے بدر کے مقام پر۔ یہ جو بدر کا مقام تھا جہاں پر یہ غزوہ بدر ہوا، اس غزوہ بدر کے بارے میں قرآن کا جو بیان ہے اور جو ہماری جو روایتی ذہنیت ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے۔ اس ٹکراؤ اور تصادم کا نقشہ ہم سورہ الانفال 8ویں سورہ کی آیت نمبر 5 میں دیکھتے ہیں۔ ذرا ان آیات کو دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اسلام دفاعی جنگ ہے یا ہجوم، اقدام یا اوفینس، اس کی جنگ ہے۔ سورہ الانفال 8ویں سورہ میں پہلے رفقائے محترم آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان کرائی۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ اور مومن کے لیے لفظ کیا استعمال؟ انما کیا ہے؟ کلمہ حصر۔ مومن تو بس یہ ہے، بس ذرا غور کریں کہ کن کو اللہ خالص مومن کہہ رہا ہے۔ نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو بس یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل دماغ ذکر الہی کے سامنے، ذکر الہی کو سن کر پگھل جاتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آج ہمارے سامنے پورا قرآن بھی کوئی پڑھ دے تو ایمان میں کوئی ادنا اضافہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کی کمی ہے۔ تلاوت آیات سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب نے جو وعدے کیے ہیں ان کے ساتھ، ان پر ان کو پورا بھروسہ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمارا وزیر اعلیٰ وعدہ کرے، وزیر اعظم وعدہ کرے، صدر وعدہ کرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے یار۔ اگر ہمارے ساتھ ہمارے ضلع کا کمشنر، تحصیل کا تحصیلدار اور تھانے کا تھانے دار وعدہ کرے تو کتنی ہمیں خوشی، راحت اور یقین ہوتا ہے یا نہیں؟ تھانے دار، اپنے علاقے کا کونسلر ہمارے ساتھ کوئی وعدہ کر لے تو کتنا ہم پھولیں، بھئی اس نے وعدہ کیا، یار شریف آدمی ہے، معزز آدمی ہے، وعدہ خلافی کرے گا۔ لیکن اپنے رب کے وعدوں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ رب نے وعدہ کیا ہے کہ تم سچے اور پکے مومن بنو، لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن جاؤ، میں دنیا کی ہر سپر طاقت سے تمہیں سپر طاقت بنا دوں گا۔ مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت برنتابد ہم سرے۔ مومن تو کسی کو ہم پلہ بھی نہیں دیکھتا، مومن تو سب سے بالا اور اعلیٰ بن کر رہتا ہے، وہ تو ہمسر بھی برداشت نہیں کرتا۔ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے رزق جاری، اس کو کھلا رکھتے ہیں، بند نہیں باندھتے۔
تجوریوں میں بند نہیں کرتے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں حق کے سچے پکے مومن. اب دیکھیے ان میں کہیں جہاد آیا ہے، قتال آیا ہے، امر بالمعروف آیا ہے، نہی عن المنکر آیا ہے، زنا سے بچو، چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، جو مومنوں کے اوصاف ہیں ان میں کہاں آئے ہیں؟ ان میں تو آیا ہے کہ اپنے رب کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ذکر الہی سے دل دہل جاتے ہیں، تلاوت آیات سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، انفاق رزق کرتے ہیں. تو باقی باتیں کہاں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں اقامت صلاۃ میں ہیں. اقامت صلاۃ میں جہاد بھی ہے، قتال بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں شامل ہیں. اور اگر ہم چاہیں گے تو انشاءاللہ العزیز سورہ المعارج 17ویں سورہ جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر 35 تک پڑھیں گے تو صلاۃ کے تمام شیڈز آ جائیں گے. تمام شیڈز صلاۃ کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام جامع طور پر ہمارے سامنے آ جائیں گے. خیر، آج ہمارا موضوع قتال ہے اور اس قتال کے باب میں آخری آیت آج ہم پیش کر رہے ہیں. دیکھیے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون. دیکھیے، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے حوالے سے نکلے ہیں گھر سے، مدینہ سے، تو یہاں پر ابن اسحاق ہمارا جو ہسٹورین ہے، طبقات ابن سعد، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو امکانات تھے. ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، وہ شام سے تجارت کر کے قافلہ واپس آ رہا تھا، اور کہاں سے انہیں گزرنا تھا؟ مدینہ سے. مدینہ گزرگاہ ہے، یعنی ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے ملک شام جاتے ہیں، ادھر سے وہ واپس آ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس طرح ابو سفیان چند افراد ہیں اس کے پاس اور قافلہ ساز و سامان سے لدا پھدا ہے، تو چلو اس پہ ڈاکہ ڈالیں. چند آدمی ہیں، ہم 300-400 افراد جاتے ہیں، مقابلہ کریں گے، ان کو مار دیں گے، ان کے اونٹ گھوڑے ساز و سامان لے کر واپس آ جائیں گے مدینے میں. کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لوٹنے کے لیے، مکے والوں کے قافلے لوٹنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والے ایک لشکر جرار لے کر بہانہ بنایا ہے کہ ہم اپنے قافلے کا دفاع کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور مقصود کیا ہے؟ مدینے پر حملہ کرنا. تو مدینے کے اوپر جو کفار حملہ کر رہے تھے قافلے کا بہانہ بنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے. یہ دو آراء ہیں، دو رائے ہیں. ایک ابن اسحاق، جس کو آج تمام علماء بما استاذ مودودی اور یہ سارے اسی کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے سے نکلے تو کیوں نکلے؟ قافلے کو لوٹنے کے لیے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مدینے سے نکلے تو آپ جو لشکر آ رہا تھا مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، قافلے کے دفاع کا بہانہ کر کے آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے. تو جو آج علماء کہتے ہیں، مودودی صاحب کہتے ہیں، مستشرقین بھی یہی کہتے ہیں، اورینٹلسٹ جو ہے نا وہ بھی یہی کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام مولوی یہی کہہ رہے ہیں، مودودی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو رسول دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم جو بڑے جی پیسے والی ہیں، ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. لیکن جب مکہ سے مدینہ گئے تو پرافٹ کیا ہو گیا؟ اسٹیٹس مین بن گیا. مانٹگونی واٹ کی کتاب ہے نا، محمد ایز اے پرافٹ اور محمد ایز اے پولیٹیشین.
اسٹیٹس میں. تو کہتا ہے وہ مکے میں تو ایک وائز تھے، مبشر تھے، منذر تھے، مدینے میں جا کر تو ایک سیاست دان بن گئے، سیاسی ہتھ کنڈے نعوذ باللہ استعمال کرنے لگے. اور یہ مثال دیتا ہے، اور یہ مثال ابن اسحاق ہمارا جو پہلا سیرت نگار ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اور مودودی صاحب بھی، سید سلیمان ندوی وغیرہ سارے یہی کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، غلط ہے. ہم کیوں غلط کہتے ہیں؟ قرآن کی شہادت کی بنیاد پر جو آپ کے سامنے ہے. ان الفاظ پہ غور کریں. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک. یہ جو ایمان والے ہیں، یہ جن کا ماقبل ذکر ہے، یہ ویسے ہی پکے مومن ہیں جیسا کہ قریب ترین دور میں ایسا ہوا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے، مدینے سے. اور آپ کا مدینے سے نکلنا کیا تھا؟ بالحق، حق کے ساتھ تھا. ایک حقانی مقصد تھا، ایک عظیم مقصد تھا. تو عظیم مقصد ہے قافلے کو لوٹنا یا لشکر جرار کا مقابلہ کرنا. 40-50 افراد کے قافلے پر لوٹ مار کرنے کی چڑھائی کرنا کیا حق ہے؟ نہیں، یہ حق نہیں ہے. حق یہی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں اس لشکر کے خلاف جو ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اگرچہ اس نے قافلے کا کیا بہانہ بنایا ہے دفاع کا. تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو مدینہ سے نکلنا تھا اس کو حق کہا، پہلی بات. نمبر 2، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ مومنوں کی ایک جماعت تھے، وہ بھی مومن آپ کے ساتھی تھے، رفیق تھے. قرآن انہیں مومن کہہ رہا ہے. آپ کی جماعت مومنین میں سے ایک گروہ لَكَارِهُونَ، وہ آپ کے ساتھ نکلنے کو بہت کہتے تھے مروا رہا ہے رسول، مجبور ہیں بھائی، رسول کی اطاعت کرنی ہے، کلمہ پڑھا ہے، جانا پڑ رہا ہے. لَكَارِهُونَ، پسند نہیں تھا، دلوں پہ جبر کر کے وہ نکل رہے تھے. سوال یہ ہے کہ اگر قافلے کو لوٹنا تھا تو کراہیت کیا تھی؟ ناپسندی کیا؟ آسان کام ہے، آسان مال ہے. 30-40 افراد کو لوٹنا ہے اور گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان سے لدے پدے وہ مدینہ لے آنا. یہ تو خوشی کی بات ہے. کارہون کی کیا بات ہے؟ پہلے بات حق تھی. نمبر 2، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کی ایک جماعت اس کو پسند نہیں کر رہی تھی. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ آپ سے قافلے کی بجائے لشکر کے خلاف نکلنے میں جو حق تھا جدال کر رہی تھی، ڈیبیٹ کر رہی تھی، آپ کو قائل کر رہی تھی کہ رسول بہتر یہی ہے قافلہ لوٹ لیں، قافلے کا سامان ہوگا، اسلحہ ہوگا، مالیات مضبوط ہوگی، دفاع مضبوط ہوگا، تلواریں ہمارے پاس آئیں گی، نیزے آئیں گے، بھالے آئیں گے، ساز و سامان ہوگا، معیشت ہماری مضبوط ہوگی، یہ اچھی بات ہے، یہ کہہ رہے تھے. اور آگے قرآن کہتا ہے کیا؟ من بعد ما تبین، جبکہ آپ نے دو ٹوک بتا دیا تھا کہ ہم جنگ لڑیں گے، لشکر سے حملہ نہیں کریں گے قافلے پر. کیوں؟ دیکھو وہ کیوں لڑ رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت، وہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو واضح طور پر انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے جو رسول ہمیں کہہ رہا ہے. تو کیا رسول قافلے پر حملے کے لیے کہہ رہا تھا یا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا؟ قرآن کہتا ہے کأنما یساقون الی الموت، رسول کے موقف کو وہ مومنوں کی جماعت کہہ رہی تھی یہ تو واضح طور پر موت کے منہ میں جانا ہے، رسول جدھر بلا رہا ہے. تو صاف بات ہے یہ حملہ کفار کا جو لشکر کا تھا اس کا مقابلہ کرنا تھا. وہ مقابلہ جو تھا یساقون الی الموت تھا. اور آگے دیکھیے وَهُمْ يَنْظُرُونَ،
اور وہ کہتے تھے یہ موت کوئی دور ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ غیر تربیت یافتہ کسان، مدینے والے کیا تھے؟ کسان تھے، کوئی لڑاکا فوج تو نہیں تھی، نہ ان میں لڑنے کی پہلی کوئی روایت تھی، نہ ان کو کوئی ایسا کوئی اسلحہ تھا ان کے پاس۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول ہم آپ کا حکم تو مانیں گے کیونکہ آپ کی اطاعت کا ہم نے عہد کیا ہے، لیکن آپ ہمیں موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، کانما یساقون الی الموت۔ تو یہ ابھی چونکہ یہ موضوع آگے بھی اگلی آیات میں بھی ہے، لیکن وہ پھر ہم خالصتاً اس کے لیے ہو جائیں گے، تو آج کی مناسبت سے یہ کافی ہے کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف قافلے کو لوٹنا نہیں تھا، بلکہ لشکر کا مقابلہ کرنا تھا، وہ لشکر جو قافلے کے دفاع کے بہانے آ رہا تھا۔ نکلا اس لیے تھا کہ ہم تو بھئی اپنے قافلے کا دفاع کر رہے ہیں، ہم مدینے پر چڑھائی تھوڑا کر رہے ہیں، ابو سفیان ہمارا جو سامان لے کر اس کو خطرہ ہے، ہم اس کا دفاع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اندر سے ان کی نیت کیا تھی؟ مدینے پر چڑھائی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو رسول اس کے دفاع کے لیے نکلے۔ تو اب جہاں سے ہم چلے تھے اس کو سمیٹتے ہوئے آج اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 189 سے ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ چلتے چلتے بات یہاں پہنچی تھی کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو ان کے خلاف جو تمہارے خلاف قتال کرنے کے لیے چڑھ آئے ہیں، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ اس کی وضاحت کر دی۔ نمبر 2، ان کے خلاف قتال کرو جو تمہارے خلاف قتال کریں، اور جو قتال نہیں کر رہے بوڑھے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، خواتین ہیں، معذور ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں، اپنے اپنے صوموں میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، رام رام کر رہے ہیں، ان کو خلاف کوئی جنگ آپ نے نہیں لڑنی۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جنگ اسی کے خلاف جو جنگ کرے، اور جو نہیں کرتا اس پر چڑھائی نہیں کرنی، کسی پر چڑھائی ہم نہیں کریں گے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، بلا شبہ جو حدود شکن ہو جائیں، مسلمان ہی اگر حدود شکن ہو جائیں گے، قتال کے مقاصد کو کسی اور مقصد کے لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ اس پر آج ہم رکتے ہیں، اور وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ سے کل درس کا آغاز کریں گے۔ اس میں بھی بڑی اہم بات ہے، وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہتے ہیں جہاں کسی کافر کو پاؤ قتل کر دو، کافر کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو یہ کل کھولیں گے کہ وَاقْتُلُوا کا معنی یہی ہے یا قرآن کی روح سے اس کا کچھ اور معنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 191 سے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اور ثقف پر بات کریں گے۔ ثقف کیا ہے؟ تو یہ کل اس پہ آگے چلیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔